مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے حقوق کی پامالی کا ذکر کرنا انسانی حقوق کے دن پہ اگر نہیں کریں گے تو کب ہوگا، جب پوری دنیا کل سیٹرڈے کو 10 کو انسانی حقوق کا دن منائے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں ہونے والی کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کا ذکر کرنا بے حد نہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی بھارتی بربریت پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بھارت نے کشمیری شہریوں کے حقوق سلب کر کے پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ بھارت کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کرنا عالمی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی روح سے خود ارادیت پر یقین رکھتا ہے اور کشمیریوں کی خود ارادیت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے لیے عالمی برادری سے توقع رکھتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی حقوق کی حفاظت کے لیے بھارتی ظلم اور بربریت کی مذمت کریں۔ بھارت کی طرف سے کیے جانے والے انسانی مظالم، حقوق پامالی، بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی، ماورائے عدالت قتل، کشمیریوں کی نسل کشی، خواتین کی عصمت دری، بچوں کے حقوق کی پامالی اور چھروں سے اور لوگوں کو اندھا کرنا اور جس قسم کی اذیتیں وہاں دی گئی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ہمارا موقف میں دہراتا ہوں کہ ہندوستان کی افواج فی الفور کشمیر کی وادی سے ہٹائی جائیں اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس میں حق خود ارادیت کے لیے دنیا ان پر زور دے تاکہ انسانی حقوق بھی بچائے جا سکیں، اور یہ جو تشدد انسانیت پر ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور بے بس کشمیریوں پر جس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں ان سے نجات حاصل کرائی جائے۔ پاکستان اس چیز کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اس ہمسایہ کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں جو کلبوشن کی وجہ سے اور جو ہمارے مذہبی تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جو اقلیتوں کے ساتھ جو ڈسکا، سیالکوٹ، لاہور اور کراچی میں یہ جو خود ساختہ قسم کے جو فنڈڈ قسم کے جو جرائم ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ ہمیں اس میں بھی ملوث کرتا ہے تاکہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے ہمیں بدنام کیا جائے۔ اور اس کی ان مظالم کی وجہ سے نہ ان کا کوئی ہمسایہ ان سے بچا ہوا ہے، نہ انسانیت بچی ہے، نہ ہی کوئی مذہب۔ پاکستان ہم روایتی لوگ ہیں، ہم آپس میں جڑے ہوئے بلوچ، سندھی، پنجابی، گلگت بلتستان، کشمیری اور سرائکی اور پختون، ہمارے سب ہم آپس میں روایتوں اور تاریخی طور پہ مذہبی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری اقلیتیں جو یہاں رہ رہی ہیں ان کا تحفظ پاکستان میں منسٹری ہیومن رائٹس بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اور یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جو اقلیتیں ہیں، شیعہ کمیونٹی ہے، احمدیہ کمیونٹی ہے، اس میں خاص طور پہ کلنگز کرائی جائیں تاکہ لوگ آپس میں لڑیں۔ تو میں بطور ہیومن رائٹس منسٹر کے دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپیل ہے دنیا کے سامنے کہ کشمیریوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے اور ہندوستان کو روکا جائے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے اندر اپنی بربریت اور اپنے مذموم کردار جو اس کا ہمارے پاکستان کے اندر اس کی انٹرفیرنس ہے، اور یہاں پر جو کلبوشن ٹائپ جو یہاں پہ ایپیسوڈز ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرے، اور پاکستان کے شہری اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک نسل اور اقلیتیں، چاہے عیسائی ہو، چاہے احمدیہ جماعت ہو، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی ہے، تو بطور ہیومن رائٹس منسٹر کے میں پاکستانی کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر صورت میں اپنے ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی جو ہے جو انسانی قدریں ہیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انسانیت کا خون کا رنگ ایک ہے، تو ایک ہی نعرہ ہے ہمارا کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کا رنگ ایک کر دیا، نسل ایک کر دی، تو اس میں تفرقہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان
जो भी रहेगा जिस मुल्क में, हम पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पर रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे सीनियर कोलीग जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स आज के दिन की अहमियत के हवाले से और कश्मीर के अंदर होने वाले मज़ालिम के हवाले से ज़िक्र किया है। आज का दिन दुनिया में बुनियादी तौर पे इंसानी अज़मतों के लिए जो मेयार मुकर्रर किए गए, एक मिनिमम लेवल इंसानियत का जो मुकर्रर करने के लिए दुनिया में एक लंबी स्ट्रगल थी। 1948 में इसके ऊपर एक चार्टर बन के एक मुआहदा कर लिया गया और कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिए गए। और दुनिया में जूँ जूँ इन स्टैंडर्ड्स के किसी मुआशरे का जमहूरी होना, वहाँ इंसानी हकूक़ जितने ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, लोगों के हकूक़ का जितना ख्याल रखा जा रहा है, उस सोसाइटी के अंदर कितनी टॉलरेंस आई है, वहाँ के इदारे कितना इंसानी हकूक़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उसकी वायलेशन के ऊपर कितना एक्शन ले रहे हैं, ये एक गेज होता है। अनफॉर्चुनेटली तरक्की पजीर दुनिया, यूँ तो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी, लेकिन ख़ास तौर पे तरक्की पजीर दुनिया के अंदर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू सीरियस इशू है। इसमें मजहबी आज़ादियाँ भी हैं, इसमें सियासी आज़ादियाँ भी हैं, इसमें जेंडर की आज़ादियाँ भी हैं, इसमें बहुत सारे मिल के हम इसकी हम 10 जो दिसंबर का दिन है, इसके हवाले से बहुत सारी आज़ादियों का एक मजमूआ किया गया है। और हमारे खित्ते के अंदर नहीं बल्कि फ़लस्तीन में, दुनिया के अफ्रीका में, बेशुमार ममालिक के अंदर ताकतवर ममालिक कमज़ोरों का इस्तेहसाल करते रहे हैं। और आज हम उन ताकतवर अक़वाम से जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की, ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स की या डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स की बातें करते हैं, आज हम उनको उनकी ज़िम्मेदारी याद कराते हैं। हम बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं, हम तरक्की पजीर दुनिया के लोग बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन रवैये जो हैं वो इंसानी हकूक़, इसी तरह जाबराना सरमायादारी के रवैये, जागीरदारी के रवैये, इंतहा पसंदी के रवैये, फ़िरका वारियत, ये सारी चीज़ें इंसानी हकूक़ की वायलेशन का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसको अपना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो तशद्दुद को अपने एक हथियार के तौर पे अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और कई तशद्दुद के इसी अमल को या सियासी आज़ादियाँ सलब करने के लिए या अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉपुलिस्ट लीडरों का भी एक हथियार होता है, उनका तर्ज सियासत भी बुनियादी तौर पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पे खड़ा होता है, इसलिए कि वो मसनूई होता है। हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर आज 75 साल होने को हैं, वो इंसानी हकूक़ की ब्लेटेंट वायलेशंस कर रहा है और हर आने वाला दिन उसकी ज़्यादतियों में इजाफ़ा कर रहा है। हम पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अपने बहनों भाइयों के साथ खड़ा है, उनके साथ होने वाले मज़ालिम में, और हम उनकी अज़मतों को सलाम करते हैं। तमाम तर जबर ज़ुल्म के बावजूद वहाँ हज़ारों नहीं अब तो लाखों की तादाद हो गई वो लोग जो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, जो कस्टोडियल किलिंग के शिकार हुए, जिनके घरों में ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, वहाँ मुसलसल कर्फ्यू लाइक कैफियत रख के, अब तो बल्कि कश्मीर को सारी दुनिया एक ओपन प्रिजन कहती है, वहाँ पे जितनी आबादी है उसके करीब करीब सिक्योरिटी फोर्सेस, हर 3 बंदों पे एक सिक्योरिटी फोर्स, एक फौज का सिपाही बंदूक लिए खड़ा है। और उनके जनाजों के ऊपर उनको अपने घर वालों के, अपने प्यारों के जनाजे पढ़ने नहीं दिए जाते, उनको इबादत करने का हक नहीं दिया जाता। सो बेशुमार तरह की उनकी वायलेशन करते हुए हिंदुस्तान उनके हौसलों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कश्मीरियों के हौसले न कल दबे, न आज, न आने वाले कल दबेंगे। और हम इंशाअल्लाह हर फोरम पे अपने उन बहनों भाइयों के साथ होंगे। हम दुनिया से मुतालबा करते हैं, जिस तरह पीरज़ादा साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में और इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पे दुनिया भर में, लेकिन ख़ास तौर पे इन 2 खित्तों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है और सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हो रही है और दुनिया उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमें दुनिया को झंझोड़ के याद कराना है कि जनाब आपने ये कानून बना के सिर्फ कमज़ोरों के लिए नहीं है,
آپ طاقتور ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہندوستان اور اسرائیل کو ان جبر اور تشدد کے ہتھیاروں سے روکیں، اور ہمیں خود بھی سیاسی حکومتوں کے طور پہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی طویل سٹرگل رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر بھی مارشل لا اور انتہا پسندانہ رویے، اتھارٹیرین رول، ان کے خلاف کھڑے ہو کے، اور اس عمل میں جہاں پہ سوسائٹی، سیاسی جماعتیں ساتھ ساتھ چلے. میں میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انسانی حقوق جہاں پہ آپ نے اپنی آزادیوں یعنی کلم و تحریر کی آزادی جو ہے اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے، اپنے سیاسی آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، بالکل سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ، بلکہ آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس پہ رول پلے کیا. میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں، اور صرف اتنی گزارش کروں کہ اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروپ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے، اور ان کو خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے یو ٹرن لینا میرا کمال ہے، اور بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اس لیے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں آزادانہ رائے دہی سے اپنا ووٹ کاسٹ کروں. آپ مجھے چیٹ کر کے، جعلی خواب دکھا کے، یہ دنیا کے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کوئی لیڈر جھوٹ بول کے ووٹ لیتا ہے تو نہ اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، نہ قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ رویہ بڑا غلط رکھ دیا گیا. ہماری قیادت کو تو ہمیشہ اس کے لیے اعلان کیا گیا، بھٹو صاحب کو، بی بی شہید کو، بلاول صاحب کو، ہماری باقی قیادتوں کو، اور مسلم لیگ کی قیادت کو، باقی جماعتوں کی قیادت کو، ایک دوسرے کے اوپر صرف الزام لگاتے چلے جانا، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بھی بہت بڑی وائلیشن ہے بغیر ثبوت کے. ابھی حال ہی میں ڈیلی میل نے جنہوں نے ایک سٹوری شائع کی تھی، جو پاکستان کے اندر برطانیہ کا ادارہ ڈیفڈ جو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے میدان میں، اس کے فنڈز کے حوالے سے خان صاحب نے ایک خبر چلوائی، وہ ڈیلی میل کی سٹوری بنی. اس کے جواب میں ڈیفڈ نے بھی اس کی تردید کی، حکومت نے بھی اس کی تردید کی، اور جب اس ادارے کے خلاف تحرک کیا گیا تو پھر ڈیلی میل نے خود معافی مانگ کے وزیر اعظم پاکستان سے میاں شہباز شریف صاحب سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو ان مفروضوں پہ مبنی ان اداروں کے خلاف خبر لگواتا ہے، ان فنڈز کے اوپر خبر لگواتا ہے، اور اس وقت لگواتا ہے جب پاکستان کے 3.25 کروڑ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، اور ہم دنیا سے ان کی بحالی کے لیے، ان کے سیٹلمنٹ کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں. ہم دوست ممالک سے، ہم ڈونرز کانفرنس کرا رہے ہیں، اور اس موقع پہ ایسی حرکت کرنے سے کیا ہماری ان کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ووٹ مانگنے تو آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. اور میں اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ڈیلی میل نے تحرک کیا تھا، اب وہ معاملہ کلیئر ہوا. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس پہ معافی مانگ لیں، جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی. آپ بھی معافی مانگیں کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے میاں شہباز شریف کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے. اور اسی طرح کل ایک اور سٹوری چلی ہے، کل گھڑی نہیں گھڑیوں کا ذکر ہوا ہے، کل پھر ایک لیک ہوئی ہے، اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے ہیں. اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے کہ آپ کا بیانیہ بھی جعلی نکلا، آپ کے وعدے بھی جعلی نکلے. جو الیکشن کے دوران 2018 میں آپ نے وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدے پہ آپ کام نہیں کر سکے. 4.25 سال آپ حکومت میں رہے، کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، ماں سوائے اپنے مخالفوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے. لگتا یوں ہی ہے خان صاحب جس طرح گھڑیوں کے رسیدیں جعلی نکلی ہیں، اسی طرح آپ کا بیانیہ بھی جعلی ہے، آپ کا منصوبہ بھی جعلی ہے، آپ کی سیاست بھی جعلی ہے. یہ ایسے ہی ہے. اب تو آپ ہنس رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ اب تو ان کی جو رسیدیں آئی ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ بندہ جو دبئی والا ہے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے تو اسلام آباد کی F6 یا F7 میں کسی گھڑی ساز سے اس کی قیمت لگائی تھی اور بیچی ہے.
وہ گھڑی ساتھ بھی کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو جس طرح ان کی گھڑیوں کی رسیدیں جعلی ہیں اسی طرح ان کی سیاست اور ان کا منشور جعلی ہے, اور وہ جعلی خواب دکھا کے قوم کو, ارادے بھی پست ہیں, اور وہ قوم کو خواب دکھا کے اس طرح اچیومنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی وقت ہے کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات میں بیٹھ کے, سیاسی قوتیں بیٹھ کے سر جوڑ کے, پاکستان کے ادارے اکٹھے ہو کے ہم یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں گے تو پاکستان نکل پائے گا. ورنہ یہ جو گمان ہے, ہمیں تو ہے نہیں, یہ جو گمان ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں, میں ہی سیانہ ہوں, میں ہی ذہین ہوں, میں ہی بہادر ہوں, میں ہی یورپ کو بہتر سمجھتا ہوں, میں ہی اکانومی کو بہتر سمجھتا ہوں, میں ہی پالیٹکس کو بہتر سمجھتا ہوں, پھر ہوتا یہ ہے کہ چوتھے سال حکومت کے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ مجھے تو سمجھ نہیں تھی, میں نیا آیا تھا. اب آپ نئے نہیں ہیں, لہٰذا اب راستے پہ آئیے اور جو جمہوریت کا رستہ, سیاست کا رستہ ہے وہ اختیار کیجئے. اچھل کود سے معاملات حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ جن طرح آپ نے انسانی حقوق سے سیاسی کی طرف آئے ہیں, ویسے تو پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام پر, کسی نے اسلام کے نام پر, کسی نے نئے پاکستان کے نام کے اوپر, ہمیشہ ہی عوام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ یہ بتا دیں انسانی حقوق کے عالمی دن کے جو سب سے اس ایرا کے اندر ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا, کیا اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی؟ اور خاص طور پر بڑا ایزی سا کیس ہے, جن 16 لوگوں نے ایف آئی آر پٹوائی تھی, کم از کم ان سے تو پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ پٹوائی تھی. میں ایک تو گزارش کروں کہ لیڈر دنیا ساری میں اپنے منشور دیتے ہیں, ان منشوروں پہ عمل کرتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا آپ نے ذکر کیا, میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, آئیے کوئی میدان لگائیے, کوئی رکھیے, مکالمہ رکھیے, آپ خود تسلیم کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مقدور بھر کوشش کی تھی, جو منشور دیا تھا اس کی طرف عمل کرنے کی کوشش کی تھی. کیا اس دور میں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئیں, مزدوروں کو حقوق نہیں ملے, کیا ہمارے پاکستانیوں کو روزگار نہیں ملا, کیا مفت تعلیم نہیں ملی, کیا کون سی ریفارمز تھی جو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کرائیں؟ انڈسٹریل ریفارمز بے شمار, پوری سوسائٹل ریفارمز کی, آئین پاکستان دیا, انسانی حقوق آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا معاملہ حل ہو گیا, لیکن 4 سال میں جو پاکستان ان کو ملا تھا وہ کہاں چھوڑ کے گئے, ان کو اس کے ساتھ کلب نہ کریں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطیوں سے مبرہ ہے یا پاک ہے. ارشد شریف صاحب کا بہت افسوسناک, بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب کیونکہ اس پہ سو موٹو عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, لیکن یہاں میں یہ پھر ضرور آپ کے سوال کا جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال اٹھائے گئے 2 ایشوز بہت پڑے. ایک تو ارشد شریف صاحب کا قتل بہت تکلیف دہ, بہت افسوسناک. اب اس کے سارے پہلوؤں پہ روشنی پڑ رہی ہے, اس کے لیے حکم عدالت نے دے دیے ہیں, جے آئی ٹی بن گئی ہے اور اس پہ تحقیقاتی عمل شروع ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے, میاں شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ نہیں, پی ڈی ایم کے لیڈر کے طور پہ نہیں, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے طور پہ انہوں نے یہ استدعا کی تھی عدالت عالیہ سے, عدالت عظمیٰ سے, کہ آپ فل کورٹ کمیشن بنائیں. انپریسیڈنٹڈ بات ہے وہ کہ آپ بنائیں اور اس میں 2 ایشوز کو پروب کرائیں, ایک ارشد شریف صاحب کا قتل اور دوسرا عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وزیر آباد میں. ان دونوں معاملات کی تحقیقات کرائیں, کیونکہ ان دونوں معاملات پہ اشاروں کنایوں میں اور واضح اشاروں کنایوں میں سیاسی حکومت کی طرف نہیں بلکہ اشاروں میں ہم اپنے قومی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. وہ 16 ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اور باقی معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے. لیکن میاں صاحب کے یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کے اس خط کو تو میرے اطلاع کے مطابق ابھی تک سپریم کورٹ نے رسپونڈ نہیں کیا. لیکن چلے عمران خان صاحب کے خط پہ اگر سو موٹو ہو گیا یا باقی کچھ لوگوں کے خطوط پہ, ہمیں تو نہیں پتا وہ کتنے خط ہیں. واضح طور پہ عمران خان صاحب کا خط میڈیا میں آیا یا ان کے خاندان کا, ارشد شریف صاحب کی والدہ کا. لیکن وزیر اعظم پاکستان کے خط کو بھی جو ایک آفیشیل کورسپونڈنس تھی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت نے جو کمیشن بنایا ہے یا جو سو موٹو کارروائی شروع کی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو پورا پروب ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں یقیناً دیکھے جائیں گے اور ہمیں جمع خاطر رکھنا چاہیے. اب اس کو عدالت پہ چھوڑنا چاہیے.
جوید حسین صاحب سے 1 منٹ کیا جوید حسین قاہرہ صاحب اور ریاض پیرزادہ صاحب سے ایک سوال ہے. قاہرہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن آڈیوز کے اوپر حکومت شادیانے بجا رہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ آڈیوز جاری کہاں سے ہو رہی ہیں؟ دوسری ریاض پیرزادہ صاحب آپ کو یہ یاد دہانی کرواؤں کہ 10 دسمبر جو ہے ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہوتا ہے, 9 دسمبر نہیں ہوتا, 10 دسمبر کا عالمی دن ہے. اور سر آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل آفس کے اندر کی جا رہی ہے, ٹیلی فون کال جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں اور پھر وہ لیک کی جا رہی ہیں, یہ کس قدر بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے ایک ہائی پروفائل کی پرائیویسی کے اندر جو کہ ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیے میں اپنے حصے کا جواب دیتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یقیناً اس پہ بڑا تشویش ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ آفسز میں اگر کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے یا ہوتی ہے کسی بھی صورت میں تو یہ قابل تشویش بات ہے, کیونکہ وہاں صرف اپنے یہ چند گفتگویں نہیں ہیں, بہت سارے اہم پاکستان کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں وزیر اعظم کے آفس میں. بلا شبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر ہم نے جو پریکاشنری میئرز لے سکتے تھے وہ لیے گئے ہیں. دوسرا, کسی بھی لیک کی اتھینٹسٹی میرے لیے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے مخالف کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے تو یہ قابل فخر بات نہیں ہے, میرے لیے قابل اطمینان بات نہیں ہے, قابل افسوس بات ہے. اس لیے کہ کسی بھی ایسے عمل سے اگر سیاست کا چہرہ خراب ہوتا ہے تو میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. رہی بات اس کی اتھینٹسٹی کی, اتھینٹسٹی اس کی یہی ہے کہ ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی. تردید تو ہوئی ہے سر, اس طرح کی تردید, اس کا فرینزک ہو جائے گا, اس کی تردید اس طرح نہیں کی. کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے, کریں گے جی. ایک منٹ جی جی. یہ بنیادی حق ہے آپ کا کہ انسانی جو آپ کے حقوق ہیں جس میں ایک پردہ داری ہے, اور یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ٹیپیں ہو رہی ہیں یہ کسی صورت بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گھروں کو تحفظ تھا کہ کسی جگہ بھی کبھی آپ دیکھیں کہ نہ کسی کے ہاتھ کاٹے گئے, نہ کسی کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا گیا. اور اگر کسی بندے نے کہا کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پردہ رکھو لوگوں کا, اور لوگوں کا پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے اپنے مذہب میں بھی. اور یہ آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے جس طرح یہ لوگوں کو گھیر کے ان کی ویڈیوز بنا کے اور جو آن ایئر کرتے ہیں, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور بطور منسٹر ہیومن رائٹس مجھے تکلیف بھی ہے کہ لوگوں کی پردہ داری رہنی چاہیے. اور اس کے لیے جو بھی ہماری طرف سے جو انسانی حقوق کی طرف سے ہمارا وقتاً فوقتاً ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کا کاگنیزنس بھی لیتے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ پردہ داری کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, چاہے سوشل میڈیا کے نام پہ, چاہے ایک خبر کے نام پہ. اور پرانے ہماری صحافت کے اصول بھی ایسے تھے, ہمارے جو لائبریری کے صحافی تھے جو لائبریریوں سے پڑھ کے صحافت میں آئے, قلم کے زور پہ جو لکھتے تھے, اور کئی راز ہیں جو پولیس والے بھی اپنے دلوں میں لے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے پردہ داری کسی بھی معاشرے کے لیے. رازق بھٹی صاحب. سر جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بلدیاتی انتخابات مکمل ہو گئے تو عوام نے اب بھی آزاد امیدواران کے اوپر اعتماد کیا اور پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کیا. آپ کہتے ہیں کہ ان کی جھوٹ کے سامنے عوام نہ جائے, کیا کہیں گے؟ اور سیکنڈ سر, مہر کیا اپوزیشن ہی متحدہ لائے گی یا نون لیگ, یا پھر کس لحاظ سے کیا لانا اختیار کریں؟ سر پیرزادہ صاحب, آپ نے انسانی حقوق کی بات کی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بات کی, لیکن یہاں پاکستان میں گزشتہ مارچ میں ایک سائنٹسٹ, کشمیری سائنٹسٹ کا قتل ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر. ان کے لواحقین آپ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن آپ ان کی دادرسی کے لیے ان سے ملاقات تک نہیں کرتے, تو انسانی حقوق کی کہاں بات کی جائے گی, کون سنے گا ان کی بات؟ میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ پیرزادہ صاحب آپ سے اس پہ عرض کرتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مظفر آباد کا الیکشن ہوتا ہے, مظفر آباد میونسپل کارپوریشن ہو, مظفر آباد ڈسٹرکٹ کونسل ہو, راولہ کوٹ کی میونسپل کارپوریشن ہو, ڈسٹرکٹ کونسل ہو, اسی طرح باقی میجر شہروں کے اندر کے اندر ساری جماعتوں نے اپنے اپنے الیکشن لڑے ہیں. ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑے ہیں اور میجورٹی ایریاز اور ڈسٹرکٹ کونسلز میں ہم جیتے ہیں. یہ جو کونسلرز کی سیٹیں ملا کے کہا جا رہا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ جو میجر آفسز ہیں وہاں پہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہو یا میئرز ہوں یا ٹاؤن کمیٹیز ہیں, تحصیلیں ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جیتے ہیں اور ہم مل کے انشاءاللہ وہاں حکومتیں بنائیں گے.
آزاد امیدواران، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ سیاست کو اتنا ملعون کر بیٹھے ہیں، اب برادری ازم بڑا چلتا ہے، لیکن خان صاحب جس دعوے کے ساتھ کھڑے تھے اور کچھ دوست ہمارے ان کے لیے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ تو الیکشن ہوگا اور 2/3 اکثریت لے لیں گے، جہاں پہ ان کی حکومت ہے، جہاں بے شمار پیسے لگائے گئے ہیں کھل کے، وہاں ڈیولپمنٹ کے کام کرائے گئے ہیں، وہاں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بیٹھی تھی، اور اتنا ترقیاتی کام کرانے کے باوجود وہاں پہ پی ٹی آئی جیتی نہیں ہے۔ ہماری کلیکٹیو جو وکٹری ہے اس کے سامنے ان کے کم ووٹ ہیں۔ ہاں، آزاد امیدواران کا جیتنا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ سیاسی طور پہ نہیں، برادریوں، قبیلوں، مسلک کی بنیاد پہ اگر تقسیم ہوتے ہیں تو یہ بڑا تکلیف دہ اور افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا پیرزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، جو سائنسدان آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کا مقدمہ پولیس نے درج کیا، ان کی تحقیقات ہو رہی ہوں گی، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، مقدمہ درج نہیں ہوا یا ان کے پاس کچھ اسپیشل گریوانسز ہیں تو وہ ابھی بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ پیرزادہ صاحب سے ملے۔ میرے پاس ڈیلی ایسی پورے پاکستان سے درخواستیں آتی ہیں جو بذات خود میں پڑھتا ہوں، اور اس کے مطابق ہم نے جیسے کہ انٹیریئر منسٹری، پروونشل گورنمنٹس اور ہمارے ادارے جو ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس مجھے مل لیں، وہ مل لیں، میرا دفتر تو کھلا، میں تو ویسے بھی دیہاتی، ہم تو ذمہ دار، میرا تو ویسے بھی کھلا رہتا ہے دفتر، چٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آئے چلا آئے۔ اور دوسرا یہ بلدیاتی الیکشن کی ایک چیز منسٹر صاحب نے بھی کی ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ الیکشن ہمیشہ اس کا ہوتا ہے، اور لیکن لوگ دوسری پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں لیتے کہ ہمیں ٹارگٹ کر لے گی بیوروکریسی، تو وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم جب اگر اقتدار میں جب ہوں تو پھر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ دیں۔ تو یہ ہمارے ایک سسٹم میں یہ خرابی ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہاری ہے۔ سب ٹی وی سے تھینک یو کیمرمان صاحب، قمر صاحب سب ٹی وی سے، آپ نے جب سے وزیر امور کشمیر بنے ہم نے دیکھا کہ آپ نے مختلف فورمز کو بلایا، بھارت کا جو ظلم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ عیاں نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بین ہے، سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں آتا۔ ایک طرف بھارت اپنا جھوٹا بیانیہ بیچتا ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹ دنیا کو پہنچاتا ہے، دوسری طرف کشمیر کی جو اصل صورت ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ اس پر آپ نے کہا تھا کہ آپ جو کمپین لے کے چاہ رہے ہیں، جو نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا ایک پوائنٹ ہے کہ نوجوان کے اندر آگاہی اور شناسائی، اور پھر سوشل میڈیا پہ اس بیانیے کو، بھارت کی بیانیے کو کوارٹر کرنا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ منسٹری آف انفارمیشن میں سوشل میڈیا ہمارا جو ونگ ہے یقیناً اس پہ اس کو کیٹر فار کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ کہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کشمیر کا مقدمہ ہمیں انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے مختلف فورمز کیے ہیں، مزید اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اور یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ ایک مکالمے کا آغاز کیا ہے۔ ابھی ہم کشمیر کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کشمیر کے یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں وہاں پہ ڈائلاگ کیے جائیں، وہاں پہ ذرا نوجوانوں کے اندر پلان کر رہے ہیں، یہاں تک جو ڈائلاگ کیا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے وہ وکلاء کے اور جرنلسٹ کے کیے، اب مزید انشاءاللہ، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کی ایکچوئل آگاہی